بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. انگلش 201 میں آج ہم لوگ لیسن نمبر 8 پڑھیں گے. 7 C's ہم لوگ پڑھیں گے افیکٹو کمیونیکیشن کے. یہ آپ لوگوں کا جو لیسن ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سے یہ جو 7 C ہے نا، ان میں سے آپ کا یوں سمجھیں کہ آپ کا کوئی 40 to 50% پیپر اس میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو سارا ہی انگلش 201 ساری کی ساری امپورٹنٹ ہے، بٹ یہ جو لیسنز ہیں نا یہ آپ لوگوں نے اس کو زیادہ جو ہے نا وہ دھیان سے کرنا ہے. اس چیز کو آپ لوگ نے اس میں سے جو سمجھ لیں گے نا تو پھر آپ لوگوں کو اس میں پریشانی نہیں ہوگی. ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور اگر پسند آئے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور آگے شیئر بھی کر دینا. چلتے ہیں ہم آج کے اپنے لیسن کی طرف. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کے نا کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں کو ہم لوگ کہتے ہیں 7 C ہوتے ہیں وہ افیکٹو کمیونیکیشن کے. ٹھیک ہے، وہ 7 C کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کمپلیٹنس، کنسائزنس، کنسنٹریشن، کنکریٹنس، کلیئرٹی، کرٹسی اینڈ کریکٹنس. ان کو ہم لوگ باری باری جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ نے یہاں پہ یہ جو 7 پوائنٹس ہیں نا یہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. یہ اس میں سے آپ کا MCQ ایسے آتا ہے کہ جو 7 C میں سے کون سے جو ہے نا وہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں، تو وہ کمپلیٹنس، کنسائزنس، کنسنٹریشن یا کوئی بھی 3 اٹھا کے دے دیتے ہیں. ایک جو ہے نا وہ کہیں اور سے C سے بنا ہوا کوئی جو ہے نا ورڈ وہ اٹھا کے آپشن میں لگا دیتے ہیں اور کوسچن میں لکھ دیتے ہیں کہ اس میں سے کون سا جو ہے نا وہ 7 C کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یا وہ کوئی اور آپشن 3 دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں سے کون سا ہے جو 7 C کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ایک جو ہے نا وہ آپشن اس میں سے دے دیتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. فنگر ٹپس پہ آپ نے یہ رکھنے ہیں بالکل. اچھا، جو 7 C ہوتے ہیں نا یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ آپ لوگ اس کو ریٹن کمیونیکیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں یا اورل میں. تو یہ بات ہے، آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں، ریٹن میں بھی اور اورل کمیونیکیشن میں بھی. ہر طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو سارے پرنسپل 7 یہ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں، تھوڑے ملتے جلتے بھی ہیں، کیونکہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کا مین کنسرن یہی ہے کہ آڈینس کی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی آڈینس یا تو آپ کے جو کمیونیکیشن ہے اس کو پڑھے گی یا تو سنے گی. ٹھیک ہے، تو مین کیونکہ کنسرن ایک ہی ہے آڈینس کا، تو اس وجہ سے یہ جو سارے جو 7 C ہیں یہ آپس میں اوور لیپ بھی کر جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کمپلیٹنس کے بارے میں. آپ لوگوں کا میسج تبھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے جب اس کے اندر وہ سارے کے سارے فیکٹس ہوں جو کہ ریڈر یا جو لسنر ہے اس کو چاہیے ہوتے ہیں. اس کو جو کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی ریئیکشن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو چاہیے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی فیکٹس وہ سارے کے سارے آپ کے لیٹر میں ہونے چاہیے. یہ ایک تو چیز ہوگی کمپلیٹنس کا. آپ نے کمپلیٹنس لے کے کیسے آنی ہے اپنے میسج میں؟ جب بھی آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا میسج کو، تو آپ نے اپنے میسج کو ریسیور کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اس بات سے ہی آپ لوگ یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ساری کی ساری ریلیونٹ انفارمیشن انکلوڈ کر دی ہے یا نہیں کی. ٹھیک ہے، بینیفٹس کیا کیا ہوتے ہیں کمپلیٹنس کے؟ کمپلیٹ میسیجز کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو رزلٹ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، جس رزلٹ کی آپ کو خواہش ہوتی ہے وہ رزلٹ حاصل کرنے میں آپ کو مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو گڈ ول ہوتی ہے نا وہ بلڈ ہو جاتی ہے، اگلے بندے کی نظر میں آپ کا امپریشن اچھا پڑتا ہے. اگر کوئی ان افیکٹو میسج بھی ہے نا، کوئی ان افیکٹو غلط مطلب کہ ٹھیک طرح سے نہیں لکھی ہو اپنی انفارمیشن، تب بھی وہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ کمپلیٹ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کمپلیٹ لکھیں گے تو ان افیکٹو کمیونیکیشن بھی آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن میں چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا گائیڈ لائنس کیا کیا ہونی چاہیے آپ کی رائٹنگ میں؟ آپ نے کون سی مین جو ہے نا باتیں کون سی اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جب آپ لوگ لیٹر لکھنے بیٹھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنی ضروری انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری لکھنی ہے. جتنے بھی کوسچنز آپ سے پوچھے گئے ہیں ان سب کا آنسر کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سے وہ لیٹر پوچھے جاتے ہیں کوئی انکوائری کے بارے میں، آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں، تو وہ جو ہے نا آپ لوگوں نے آنسر کرنا ہوتا ہے. تو جو کوسچن سب سے پوچھے گئے تھے ان سب کا آپ نے آنسر کرنا ہے. ان کوسچنس کے علاوہ بھی آپ کچھ ایکسٹرا بھی لکھیں، لیکن تبھی لکھنا ہے جب آپ کو خواہش ہو کہ ہاں واقعی میں یہ چیز ایکسٹرا میں لکھوں گا تو اگلے بندے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، تبھی آپ نے لکھنا ہے. یہ 3 پوائنٹس آپ نے کرنے ہیں یاد، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹنس کے لیے کون سے 3 پوائنٹس جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. نیچے 3 پوائنٹس ہوتے ہیں، یا تو وہ نیچے تینوں پوائنٹس لکھ کے اور لگا دیتے ہیں آل آف دا ابو، یا تو پھر وہ کوئی چوتھا پوائنٹ کہیں اور سے ڈال کے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس میں سے بتائیں کہ کون سا پوائنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹنس میں نہیں فال کرتا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم ان پوائنٹس کو باری باری پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ پرووائڈ آل دا نیسیسری انفارمیشن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 5 W اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں. ہو کہ میں نے لیٹر کس کو لکھنا ہے، واٹ میں نے کیا لکھنا ہے، وین کب لکھنا ہے، ویئر کہاں بھیجنا ہے، وائی کیوں کرنا ہے، میں نے یہ کمیونیکیشن کیوں کرنی ہے. یہ سارے جو 5 W ہیں نا آپ نے یہ مائنڈ میں لکھنے ہیں. پھر آپ نے اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے. ہو یعنی کہ کس کو لکھ رہے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے. واٹ کیا لکھنا ہے وہ آپ لوگ لکھیں گے. وین کب لکھنا ہے یہ بھی آپ لوگ جو ہے نا اس چیز میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، ویئر کہاں
آپ نے جو ہے نا اس کو بھیجنا ہے, کہاں آپ نے اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنی سینڈ کرنی ہے, یہ بھی مائنڈ آپ کے بعد میں ہوگی تو آپ لوگ اس کے مطابق لکھیں گے. اور وائی, کیوں لکھنی ہے, کس پرپس کے لیے, اس پرپس سے اسٹک رہ کے آپ نے اپنی کمیونیکیشن ساری کی ساری آپ نے لکھ دینی ہے. تو یہ 5W جو ہوتے ہیں نا, یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک کی ہوتے ہیں کہ آپ اس کے تھرو نا ساری کی ساری نیسیسری انفارمیشن اگلے بندے کو آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ آپ نے سارے کے سارے کوسچنس کا آپ نے آنسر دینا ہے. کوئی بھی اگر کوئی کولیگ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے اگر کوئی کوسچن پوچھتا ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس میں سے آپ لوگ آدھی بات بتائیں, آدھی آپ لوگ چھوڑ دیں. جب بھی آپ لوگ آدھی بات بتائیں گے, ان کے سارے کوسچنس کا آنسر نہیں کریں گے, تو اگلے بندے کے ذہن میں شک ہوگا کہ یہ ہم سے کوئی ویک اسپاٹ چھپانے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں. اومیشنز کاسٹ سسپیشنز, یعنی کہ آپ کوئی بھی آپ آنسر اگر اومٹ کریں گے, آپ چھوڑ دیں گے, تو اس کی وجہ سے اگلے بندے کے مائنڈ میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. چاہے آپ انکوائری کا آپ لوگ آنسر کر رہے ہیں, اپنے پروڈکٹ کے بارے میں آپ سے انکوائری کی گئی ہے, چاہے آپ اس کا آنسر دے رہے ہیں, یا کسی نے اپنی جو ہے نا وہ اپلیکیشن جاب اپلیکیشن لیٹر میں آپ کا نام ریکمینڈ کیا تھا, تو کمپنی اس امپلائی کے بارے میں, اس بندے کے بارے میں آپ سے پوچھ کچھ کر رہی ہے, چاہے کچھ بھی ہے, پھر بھی آپ نے اومیشنز نہیں کرنی, آپ نے سارے کے سارے کوسچنس کا آپ نے آنسر دینا ہے. اگر کسی ایک کوسچن کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو کلیئرلی بتا دیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا. اگر کوئی ایسا کوسچن ہے کہ جس کا آنسر جو ہے نا وہ انفیوریبل انفارمیشن ہے, کوئی اچھی مطلب کوئی بری نیوز ہے, تو آپ نے اس کو اپنے رپلائی کو ٹیکٹ کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ رپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں, ایگزامپل چھوڑے اس کو کٹ آف کر دیں. آگے تیسرا جو پوائنٹ تھا کمپلیٹنس کے لیے, وہ تھا کہ گیو سم تھنگ ایکسٹرا وین ڈیزائر. آپ نے اپنی جو ہے نا اپنی چھٹی حصہ آپ نے استعمال کرنی ہے, اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر میں یہ سینڈر کو یہ میسج بھیج دوں, ٹھیک ہے, مطلب بغیر کسی ایکسٹرا انفارمیشن کے, تو یہ انکمپلیٹ تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ مجھے ایڈیشنل میٹیریل اس میں ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے. تب بھی آپ نے جو ہے نا وہ میٹیریل بیچ میں ڈالنا ہے جب وہ ضروری ہوں. ٹھیک ہے. وین ڈیزائریبل, آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے. آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اگلے پڑھنے والے کا ٹائم جو ہے نا بتوکی انفارمیشن سے آپ نے ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 مین جو ہے نا وہ پوائنٹس ہوتے ہیں, یہ تینوں پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے میسج کی کمپلیٹنس کے لیے. ایک تو یہ کہ اپنے ساری کی ساری نیسیسری انفارمیشن دینی ہے, سارے کوسچنس کا آنسر کرنا ہے, اور اس کے علاوہ سم تھنگ ایکسٹرا, کوئی ایکسٹرا بھی آپ جو ہے وہ دینا چاہیں, جب خواہش ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کریڈیبلٹی پہ. کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے نا کسی بھی کمیونیکیٹر کی, وہ اس کو بنتے بنتے سالوں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک 5 ڈیسیجنز ہوتے ہیں جب بھی جو ہے نا اسٹڈی سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ کمیونیکیشن کا جو سورس ہوتا ہے, جو بندہ بول رہا ہوتا ہے, جو سینڈر ہوتا ہے, اس کے بارے میں لوگ 5 طرح کے ڈیسیجنز کرتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں وہ؟ کمپیٹنس, کریکٹر, کمپوزر, سوشیبلٹی اور ایکسٹروورژن. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, کیونکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک اس میں سے کوئی بھی ایک اسٹیٹمنٹ نہ اٹھا کے لکھ دیتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہاں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کس ورڈ سے بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہے نا وہ آپشنس میں لکھتے ہیں کمپیٹنس, کریکٹر, کمپوزر, سوشیبلٹی, ایکسٹروورژن. ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ کریکٹ ہوتا ہے جو آگے یہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کمپیٹنس کیا ہوتی ہے؟ آڈینس جو ہے نا وہ یہ دیکھتی ہے, کمپیٹنس کا مطلب ہوتا ہے باصلاحیت ہونا. آڈینس ہمیشہ جب بھی میسج پڑھے گی نا سینڈر کا, وہ یہی کہے کہ سینڈر یعنی کہ بات کرنے والا ایمانداری سے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. کریکٹر کی پھر وہ ہوتی ہے کہ جو سینڈر ہے, ٹھیک ہے, جو بات کر رہا ہے, جو ہمیں میسج پہنچا رہا ہے, وہ خود اپنے میسج کو کتنا ایک جانتا ہے. اس کے بعد کمپوزر, یعنی کہ جو سینڈر ہے وہ ہمیں کام رہنے کا اور کول جو ہے نا اس کا وہ امپریشن دے رہا ہے. کیا امپریشن ہمیں دے رہا ہے کہ وہ کام ہے, کول ہے, کانفیڈنٹ ہے, کیسا ہے. ٹھیک ہے. کمپوز ہونا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا. اس کے بعد سوشیبلٹی, یعنی کہ جو سینڈر ہے یہ ایک لائکیبل انڈیویجول ہے, سارے کے سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور ایکسٹروورژن, یعنی کہ جو سینڈر ہے یہ اس کے اندر کچھ دوسروں کے ساتھ ملنے ملانے والی بھی صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں, یا یہ کوئی بزدل انسان ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹروورژن کا ہم لوگوں کو مطلب پتا ہے نا کہ وہ لوگ جو سوسائٹی میں بہت زیادہ گھل مل کے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کمیونٹی ویلفیئر سینٹر کے اگر آپ لوگ پریزیڈنٹ ہیں, اور آپ نے ایک میسج ریسیو کیا ہے کہ کسی بندے نے آپ کو لکھا ہے کہ میں سٹی میں نیا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں جو ہے نا ویلفیئر سینٹر کو جوائن کرنا چاہ رہا ہوں, اور جب بھی میں وزٹ جو ہے وہ میں کروں گا نیکسٹ منتھ آپ کے سینٹر کا, تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ جو ہے نا وہ میٹنگ کب ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر تو آپ لوگ یہ اگر آنسر کریں گے نا کہ ہاں بھائی فلاں ڈیٹ کو میٹنگ ہوگی, تو وہ تو چیز انکمپلیٹ ہوگی. آپ کو
انفارمیشن بیچ میں ایڈ کرنی چاہیے. آپ کو ویلکم میسج لکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے انفارمیشن اس کو بتانی ہے کہ آپ نے جب آنا ہے تو اپنے پارکنگ کہاں کرنی ہے, ڈیٹ کیا ہوگی, ڈے کیا ہوگا, دن کیا ہوگا, ٹائم کیا ہوگا میٹنگ کا, یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے. جب آپ کچھ ایکسٹرا چیز اگر آپ لوگ دیتے ہیں نا اپنے ریڈر کو, تو جو وہ ریڈر کو کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کے میسج کو پھر اپریشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہماری آ جاتی ہے کریڈیبلٹی میں, کہ اس طریقے سے بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی بلڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے 7 C's میں وہ ہوتا ہے کنسائزنس. کنسائزنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری کی پوری بات تھوڑے سے لفظوں میں کہہ دیں وداؤٹ سیکریفائزنگ دی ادر سی کوالٹیز. دوسری جو کوالٹیز ہیں وہ بھی ختم نہ ہوں اور آپ کم لفظوں میں اپنی بات بھی کہہ دیں. یہ ہوتی ہے کنسائزنس. کنسائز میسج جو ہوتا ہے نا, یہ آپ لوگوں کی یہ ڈیفینیشن آتی ہے. ٹھیک ہے, MCQs میں یہ آپ لوگ نے یاد کرنی ہے. کنسائز میسج جو ہوتے ہیں نا, اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, خرچہ بھی بچ جاتا ہے, یعنی کہ جو ٹائم ویسٹ ہونے کی وجہ سے بھی جو نقصانات ہوتے ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں. آپ کے میسج میں جو ایمفیسس ہوتا ہے نا, جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے. اور ریسیپینٹ جو ہوتا ہے, یعنی کہ جو میسج آپ کا جو جس نے ریسیو کرنا ہوتا ہے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے جو ہے نا رسپیکٹ کر رہا ہے. جب آپ لوگ اننیسیسری انفارمیشن کو جو آپ لوگ نکال دیتے ہیں نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریسیپینٹ کو یہ آپ لوگ دکھا رہے تھے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, کنسائزنس کے لیے جو سجیشنز ہوتی ہیں وہ بھی 3 ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ورڈی ایکسپریشنز کو, یعنی کہ وہ سینٹینسز جو بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں اس کو آپ نے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ورڈز ہو یا چاہے سینٹینس ہو. ٹھیک ہے, جو ورڈی ہوتے ہیں لمبے لمبے ہوتے ہیں آپ نے ان کو نکال دینا ہے, ان کی جگہ پہ چھوٹے ورڈز آپ نے ڈال دینا ہے. صرف ریلیونٹ مٹیریل آپ نے انکلوڈ کرنا ہے. اور اوائڈ اننیسیسری ریپیٹیشن, یعنی کہ کوئی ایسی بات جس کو بار بار دہرانا ضروری نہیں ہے وہ آپ نے نہیں دہرانی. سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں, ایلیمینیٹ ورڈی ایکسپریشنز. آپ نے سنگل ورڈ سبسٹیٹیوٹس یوز کرنے ہیں فریزز کی بجائے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بات کہنے کے لیے اگر آپ لوگ کوئی 2-3 لفظوں کا مجموعہ یوز کرتے ہیں, اس کے بجائے آپ کوئی ایک ایسا سنگل ورڈ یوز کر لیں جو اس 3 لفظوں کے مجموعے کے برابر ہی ہو, وہی میننگ کنوے کر رہی ہو. ٹھیک ہے, میننگ کو چینج کیے بغیر آپ فریزز کے بجائے آپ سنگل ورڈ لکھیں. جیسے اب یہ ہوتا ہے نا ایٹ دس ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی, اس کا کنسائز ورژن کیا ہو جائے گا ناؤ. یہ ایک ورڈ ہے, میننگ دونوں کا ایک ہے, یہ 3 لفظ ہے, یہ ایک ہے, تو اپنے کنسائز جو ہے نا وہ ناؤ یوز کرنا ہے. ورڈی ہے ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ, اس کی جگہ پہ آپ لوگ لکھیں بیکاز, ہیو نیڈ فار, ہمیں چیز کی ضرورت, آپ جسٹ کنسائز لکھیں کہ نیڈ, ان ڈیو کورس یعنی کہ بہت جلد جو ہے وہ ہم لوگ کر دیں گے. اس کا مطلب آپ کنسائز میں کیا لکھیں سون. یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے, یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ ورڈی کون سا ہے اور اس کا کنسائز کون سا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ورڈی ایکسپریشنز کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے, وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اننیسیسری ایکسپریشنز کو آپ لوگوں نے نکال دینا ہے. یعنی کہ وہ باتیں جو کہ اگلے بندے کے لیے ضروری ہی نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے نکال دینا ہے. جو لمبے لمبے جو روایتی جو سینٹینسز ہوتے ہیں آپ نے ان کو ریپلیس کر دینا ہے, ان کی جگہ پہ آپ لوگوں نے چھوٹے سینٹینسز یوز کرنے ہیں. یعنی کہ ایک لمبا سینٹینس ہے, اسی جیسا سیم میننگ آپ لوگ ایک چھوٹے سینٹینس میں دے سکتے ہیں, تو آپ لوگ چھوٹا سینٹینس یوز کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ لکھیں بجائے اس کے کہ پلیز فائنڈ اٹیچ دا لسٹ یو ریکویسٹڈ, کہ جو لسٹ آپ نے ریکویسٹ کی تھی وہ ہم نے اٹیچ کر دی, آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے بجائے آپ صرف یہ لکھ دیں کہ جو لسٹ آپ نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی ہم نے وہ اٹیچ کر دی ہے, the list you requested is attached. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ MCQs میں آتے ہیں کہ ورڈی ایکسپریشنز کون سے ہیں اور اس کا کنسائز ورژن کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, سچ ریفریشنگ کمنٹس آر فیو اینڈ فار بٹوین. فیو اینڈ فار کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار. ٹھیک ہے, تو اس کی جگہ پہ آپ لوگ جسٹ ایک ورڈ یوز کر لیں, scarce. ٹھیک ہے, اوکے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اچھا, ایک اور جو ورڈی ایکسپریشنز کو ایلیمینیٹ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اوور یوزنگ ایمپٹی فریزز. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ ایک بات پہلے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی ایک ایمپٹی بات, ایک خالی, یعنی کہ جس میں کوئی میننگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں there are 4 rules that should be observed, کہ 4 قسم کے ایسے قانون ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بجائے آپ لوگ جسٹ یہ کہتے ہیں کہ 4 rules must be observed. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے جسٹ اس کا کنسائز ورژن اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ان سارے سینٹینسز کا, تو اس کو آسانی سے کر لیں گے. وچ اور دیٹ کلاس جو ہے نا اس کو آپ لوگوں نے نکال دینی ہے, کیونکہ وچ اور دیٹ کلاس کیا کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ سینٹینسز کو لمبا کر دیتی ہے. جیسے یہ دیکھیں شی باٹ ڈیسک, وہ ایسے ڈیسک لے کے آئی ہے دیٹ آر آف ایگزیکٹو ٹائپ, جو کہ ایگزیکٹو ٹائپ جیسے ہیں. جسٹ آپ اس میں سے دیٹ نکال دیں تو کیا ہو جائے گا, شی باٹ ایگزیکٹو ٹائپ ڈیسکس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے ورڈی ایکسپریشنز کو ایلیمینیٹ کرنے کا, وہ یہ کہ ایلیمینیٹ اننیسیسری پریپوزیشنل فریز. پریپوزیشنل فریزز جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے وہ والی نکال دیں جو کہ غیر ضروری ہوتی ہیں. جیسے the issue of the most relevance is teamwork, the most relevant issue is the teamwork.
ٹھیک ہے. آگے لمٹ یور پیسو وائس. پیسو وائس جب بھی ہوتے ہیں نا, جب جس سینٹینسز میں وہ بائی لگ رہا ہوتا ہے یا دوسرے جو کوئی بھی ایسا جو پیسو وائس سینٹینسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لمبے ہو جاتے ہیں. ایکٹیو وائس جو سینٹینسز ہوتے ہیں نا وہ بالکل ڈائریکٹ ہوتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو بات پتہ ہے ایکٹیو اور پیسو کی, آپ لوگ 10th میں بھی پڑھ چکے ہیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی بڑا آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پیسو وائز ہوتا ہے کہ ٹوٹل بیلنس ڈیو ول بی فاؤنڈ آن پیج نمبر 2 آف دس پیج. ٹوٹل بیلنس آپ دیکھیں گے پیج نمبر 2 کے اس رپورٹ کے پیج نمبر 2 پر. اس کے بجائے آپ لوگ یہ کہ دا بیلنس ڈیو از آن پیج نمبر 2 آف دس رپورٹ, کہ بھائی بیلنس ڈیو جو ہے وہ اس رپورٹ کے پیج نمبر 2 پر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پیسو وائس کو جو ہے وہ نہیں یوز کرنا, ایکٹیو وائس کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کنسائزنس لے کے آنی ہے کہ ایلیمینیٹ کرنا ہے ورڈی ایکسپریشنز کو. دوسرا جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انکلوڈ اونلی ریلیونٹ مٹیریل. جسٹ آپ نے ریلیونٹ مٹیریل ہی انکلوڈ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنے میسج کا پرپز, اپنے میسج کا مقصد ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ارریلیونٹ ورڈز اپنے نکال دینے ہیں, لمبے لمبے سینٹینسز اپنے ڈیلیٹ کر دینے ہیں. ایسی انفارمیشن جو اگلے ریڈر کو سمجھنے میں مشکل ہو آپ نے وہ نکال دینی ہے. لمبے لمبے انٹروڈکشن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ان نیسیسری ایکسپلینیشن, غیر ضروری وضاحتیں نہیں دینی, ایسے ورڈز نہیں دینے جس کے کوئی تک نہیں بنتی, اور بہت زیادہ بھی آپ لوگوں نے اگلے بندے کو پولائٹنس نہیں دکھانی. امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ نے آنا ہے اور ٹیکٹفلی اپنے ٹیکٹ کے تھرو آپ نے بات کرنی ہے, کنسائزلی بات کرنی ہے آپ نے, کہ کم لفظوں میں جو ہے آپ نے اپنی بات جو ہے وہ کنوے کر دینی ہے. تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے کنسائزنس کے لیے کہ اوائڈ ان نیسیسری ریپیٹیشن. ان نیسیسری ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کا میسج ڈل ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. ان نیسیسری ریپیٹیشن لیڈس ٹو ڈلنس. آپ نے کیا کرنا ہے, چھوٹے نیمز آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں. جب ایک دفعہ کسی بھی چیز کا نام اگر لمبا ہے نا تو آپ شروع میں ایک دفعہ آپ نے اس کا لمبا نام مینشن کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے جب بھی اس چیز کو مینشن کرنا ہے آپ اس کا چھوٹا نیم یوز کریں. جیسے شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل, یہ آپ شروع میں ایک دفعہ مینشن کر دیں. اس کے بعد پورے آپ کے میسج میں جب بھی آپ نے یہ نیم یوز کرنا ہے تو سمپلی یا تو آپ ہاسپٹل بولیں یا آپ صرف شوکت خانہ بولیں. ٹھیک ہے. ورچوئل یونیورسٹی کا بھی ایسی, جب آپ لوگ جو ہے نا ایک لمبا نام ہو جاتا ہے نا تو آپ نے ایک دفعہ ورچوئل یونیورسٹی کو آپ نے مینشن کر دیا اپنے میسج میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جب بھی آپ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ ویجو کا ورڈ یوز کریں. پاکستان انیشیلز جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں لمبے لمبے نامز کو ریپیٹ کرنے کے بجائے. انیشیلز ہوتے ہیں جیسے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, پاکستان کا پہلا انیشیل کیا ہے پی, انٹرنیشنل کا آئی اور ایئر لائنس کا اے, تو پی آئی اے. ٹھیک ہے. اچھا, جو ایسے فریزز, ایسے سینٹینسز یا ایسی باتیں جن کی ریپیٹیشن ضروری نہیں ہے آپ نے ان کو نکال دینا ہے. کبھی کبھار یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 سینٹینسز کو آپ آپس میں سب آرڈینیٹڈ کلاسز یا فریزز کے تھرو آپ لوگ جوڑ دیں. سب آرڈینیٹڈ کلاسز جیسے بٹ, وی, کین, ہاؤ ایور, اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ لوگ تھوڑا سینٹینسز کو جوڑ دیتے ہیں نا, اس سے بھی آپ کا میسج جو ہے وہ کنسائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں سے آپ نے یہ جو ہے نا اوائڈ ان نیسیسری ریپیٹیشن میں یہ جو میں نے پنک کلر کا ہائی لائٹ کیا یہ آپ نے کر لینا ہے یاد. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. انکلوڈ اونلی ریلیونٹ مٹیریل میں یہ سارے پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اور یہ جو ہے نا یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ اس میں سے ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں. اور ایلیمینیٹ ورڈی ایکسپریشنز, اس میں بھی یہ جو میں نے پنک کیا ہے نا یہ پوائنٹس ہیں اس کے, اور اس کی جو آگے وہ ایگزامپلس ہیں وہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں تھے. تو پوائنٹس جو ہے نا یہ بھی آپ لوگوں نے اس کی یاد کر لینے جو میں نے پنک کلر کے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کنسائزنس, پہلے تو آپ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے نا 7 C's میں سے اس کو اپنے یاد ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ طریقہ پھر بھی ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں. دیکھیں اب فار ایگزامپل آپ نے کمپلیٹنس ہے نا, پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے سی کا کمپلیٹنس. کمپلیٹنس میں آپ نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. 3 اس میں ہیڈ یہ والی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پہلی گائیڈ لائن میں کون سی چیز تھی, وہ تھی 5W تھے. دوسری گائیڈ لائن میں کون سی چیز تھی کہ آپ نے سارے کوسچنس کا آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری گائیڈ لائن میں یہ تھی کہ کبھی اگلے بندے کو خواہش ہوتا ہے تبھی آپ نے وہ بات پہنچانی ہے. اس کے بعد جو اگلا جو سی ہے نا کریڈیبلٹی میں آپ نے جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں 5 جو ہے نا یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ 5 نیمز آپ نے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا 7C کمیونیکیشن کا وہ ہوتا ہے کنسائزنس. اس میں آپ نے پہلے تو یہ کنسائزنس کی جو مین سجیشنز ہیں یہ والی 3 یہ یاد کر لینی ہے. پھر ہر سجیشنز کی آگے یہ جو پنک کلر والی جو ہیڈنگز ہیں نا یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر آپ کا جو ہے نا یوں سمجھے کہ پورے کا پورا آپ نے چیپٹر جو ہے وہ بالکل پانی کی طرح اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا. ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8. میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے پلیز شیئر بھی ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. مڈ ٹرم کے حوالے سے ایک ڈیٹیل میں ایم سی کیو کے حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو دی جائے گی. آپ لوگوں نے وہ دیکھ لینی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سارے ایم سی کیوز پریپیئر ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.